آج ہمارے لیے یہ ایک انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے بھائی جو ایک بہت بڑے انجینئر ہیں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی ہیں، انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ بطور تحدیث کے اور ترغیب کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ خطباء حضرات جو مسئلہ حق کے بیان کو تشدد یا لہجے کی سختی سے تعبیر کرتے ہیں اور تقریروں کو بیچتے ہیں، تجارت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے 600 سے زائد لوگ جو پہلے اسی طرح غیر مسلم تھے وہ یہاں آئے اور بھی کئی مقامات پر، اور اللہ کے فضل سے ہمیں ان کو کلمہ پڑھانے کی سعادت اللہ نے نصیب کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اہل بدعت ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کو اللہ نے صراط مستقیم نصیب کیا۔ یہ ہمارے بھائی، ان کا پہلا نام تھا مسٹر وانگ، چائنا سے۔ اب ہم نے ان کی پسند پہ ان کا نام رکھا ہے محمد ریحان، اسلامی نام ان کا ہے محمد ریحان۔ میں صرف لمبی گفتگو نہیں کروں گا، چند ابتدائی باتیں جو دوسرا کوئی غیر مسلم بھی اگر سن لے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ مختصر سا اسلام کا تعارف۔ اسلام یہ الہی مذہب ہے، باقی جتنے مذاہب ہیں وہ زمین والے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ واحد اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ رب العزت کا نازل کردہ مذہب ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا، اور اسلام میں 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے شہادت، توحید اور رسالت کی، جس کا عنوان جو آدمی بھی مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جملہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، پکار سننے والا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، ما فوق الاسباب اللہ کے سوا سننے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، یعنی توحید۔ اور توحید میں اللہ کو ذات میں وحدہ لا شریک سمجھنا، کہ جیسے اللہ کی ذات ہے ایسی کسی کی ذات نہیں۔ اللہ رب العزت کو صفات میں وحدہ لا شریک سمجھنا، کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ مخلوق کی نہیں ہیں، اور جو مخلوق
کہ نقائص ہیں وہ اللہ میں نہیں ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کو افعال، کاموں میں وحدہ لا شریک سمجھنا، کہ جو اللہ کے کام ہیں مخلوق نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 4، اللہ کو حقوق میں وحدہ لا شریک سمجھنا۔ 4 چیزیں، ذات میں وحدہ لا شریک، صفتوں میں وحدہ لا شریک، کاموں میں وحدہ لا شریک، اور حقوق میں وحدہ لا شریک۔ تو لا الہ الا اللہ کا یہ مختصر سا مفہوم ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے، یہ طرز زندگی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ جہاں پر بھی چند چیزیں اس کلمے میں آ رہی ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر عمل ہوگا وہ طرز محمد مصطفیٰ پر۔ لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ ہے، اور لا الہ الا اللہ پر چلیں گے کیسے؟ جیسے محمد مصطفیٰ چلے، اور محمد مصطفیٰ نے چلایا۔ نمبر 2، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی۔ پہلا نبی آدم اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو اگلی بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مذہب اور اسلام کی کتاب وہ قرآن ہے۔ دین اسلام کی اور مذہب کی کتاب قرآن ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، فرشتہ اس کو لے کے آیا جبریل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ قرآن کریم جس طرح نازل ہوا اسی طرح محفوظ ہے۔ اور دوسرا، جب بھی عقیدہ یا ایمان کی بات ہو سب سے پہلے قرآن ہی دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ کتابیں ہیں احادیث کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایات ہیں، جن میں سب سے اول نمبر پر بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، مشہور کتابیں ہیں، اسی طرح سیاہ ستہ۔ تو ان احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ، ایمان اور عقیدہ وہ قرآن سے ہوگا۔
بعض آیات کی تشریح ان احادیث میں ملے گی، اور احادیث کا پورا خلاصہ اس کا جو عمل کی کیفیات ہیں وہ فقہا نے فقہ کی صورت میں جمع کیا ہے۔ تو اسلام میں بعض جو باطل فرقے ہیں، جیسے ہر مذہب میں ہوتے ہیں، اصلی اسلام قرآن و سنت کا نام ہے، اور جس کی تشریح فقہا نے کی ہے، یہ اصلی اسلام ہے۔ اور کچھ نقلی اسلام چلے ہیں، جیسے موٹی ریونڈی اسلام نقلی ہے، بریلی ازم نقلی اسلام ہے، اور اسی طرح شیعہ ازم نقلی اسلام ہے، اور مرزا قادیانی کی ذریت وہ مرتدین ہیں، ان کو مسلمان کہنے گناہ ہے۔ تو ہاں 他的意思就是伊斯兰教就是一个每一个国家里面就是一个这个 this word 就是伊斯兰教。如果我们有找什么东西，在我们天天的做的什么东西，第一是我们看一下古兰经里，如果100%差不多每个东西古兰经里面，如果有的古兰经里面讲不到，然后我们看一下6个书，那个穆罕默德صلى الله عليه وسلم那边6个书大的，一个是布哈里系列，一个是穆斯林系列，还有4个，后面有那个是大的部分，我们看一下那个里面。如果我们这句听不懂，我们可以找一个这样子的那个伊玛目问一下他有什么怎么说，他会沟通。古兰经里面，第一是就是古兰经，第二是阿哈迪斯，就是2个。还有我们这边这样子的伊斯兰教，人家都说有很多假的伊斯兰教，他们不看古兰经，他们说这句的话，还有他们的朋友的话，古兰经如果看一下古兰经，就是一个伊斯兰教是好一点。还有很多看起来就是伊斯兰教，但是他们不是伊斯兰教。就我们看一下，他们是很危险。如果一个人告诉你我是穆斯林，是伊斯兰教，但是他不看古兰经，第一是我们看古兰经，第二是阿哈迪斯，其他的不用听别的。میں تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، گرمی۔ تو سب سے پہلا یہی مسئلہ تھا، تو جو کلمہ شہادت ہے، یہ پہلی بنیاد ہے۔ اس کے بعد 5 نمازیں ہیں، ان کی تفصیل ان کو پھر سمجھا دو۔ 是我们这礼拜50，每天24个小时里面，每天是50，早上、中午，还有下午3、4点、5点，还有晚上7点多，还有晚上睡觉以前就是一个。第一天是50礼拜，做一个礼拜。 5 نمازیں ان کا پھر پورا طریقہ ان کو سمجھا دو 那个怎么就 بعد میں۔ 我等一下告诉你，写一下 اور 说什么呀？ تیسری چیز یہ ہے کہ 1 مہینہ ہے اس کے روزے ہیں۔ 还有 ایک 那个 مہینہ 我们家有的那个也رمضان，你知道了，इसको पता है ہاں कुछ رمضان ایک مہینے کے روزے ہیں۔ 我们是 چوتھی چیز ہے کہ اگر آپ کا ایک خاص لمٹ ہے نصاب کی، مال اتنا ہے ضرورت سے زائد، تو اس پر پھر 40واں حصہ زکوٰۃ ہوگا۔ 还有如果你一个人有钱的话，有钱的人，他看一下他有多少钱，那个银行里面东西2.5%就给 بھائی خاموش رہیں بھائی، 给 خاموش رہیں، جس نے گپ لگانی بات چلا جائے۔ اور 5ویں چیز ہے حج۔ 还有第5个是 Hajj， 你知道سعودی عرب کعبۃ اللہ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اگر ضرورت سے زائد اتنا مال ہے اس کی بھی خاص لمٹ ہے، وہ بھی بتا دی جائے 如果 گی۔ 你有钱的话，你可以买飞机票，可以那个吃饭的多一点。那你意思你肯定有去哪边吗？那没有意思。如果很多钱，每一年你要去美国去，
但是意识肯定有些。 یہ 5 جو ہیں یہ بنیادیں ہیں. اس کے بعد جو اسلام نے تصور دیا ہے کہ یہ دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے، انسان کو بھیجا 这 گیا. 个地方是没有永远的，这个地方，我们等一下以后每一个人就是这个地方，这个味儿没有永远，等一下每一个人大起来，然后老了，然后就是。 جب آدمی مر جائے گا تو جو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو عمل کرے اس کا نام نیکی ہے. جو نیک آدمی ہوگا اس کی روح کا ٹھکانہ علیین ہوگا. جو بدکار آدمی ہوگا اس کی روح کا ٹھکانہ سجین ہے. 我们就伊斯兰教，然后以后如果我们死了，每一个人肯定有一天死了。如果我们死了的话，死了以后有好穆斯林，他有因为一个地方，天堂里面有一个地方，伊利云，叫《古兰经》里面有伊利云是好的。 جنت کا ایک ٹکڑا ہے. Jannat，那个是 heaven， 那个天堂里面是伊利云是好人的。我们天天做礼拜，天天做好东西，是我们去天堂伊利云。还有一个地方那边有那个是 hell， 那个是好不好的那个是如果不好穆斯林的话，还有没有穆斯林的话，他们去那边，那个叫西基。 这个2个地方死了以后，还有一个很大的那个天堂，好人去伊利，不好人去西基。 اس کے بعد جس طرح یہ دنیا ختم ہوگی ایک نیا جہان ہوگا. نئے جہان کا نام قیامت ہے. قیامت والے دن اسی جسم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، پیدا کر جس میں روح آئے گی، اور یہی انسان اس دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. اور اس دن جزا سزا کا وہ دن ہے. جو اس دن کے کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ جنت میں چلا جائے گا، جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا. 死了以后，我说了，每一个人总共是死了以后，这个味儿没有了，没有了，这里。然后我们死了一天，安拉说我们还有起来，就这样子一模一样的起来。然后那个叫盖亚嘛，那个是盖亚嘛，judgment day。那个时候安拉有看一下。 每一个人做什么东西，在做怎么样的这个里面，他们有写过了已经。安拉的那个东西里面写过了，他们看一下，那个人是好，那个不好。好人，他们教你去伊利云那个好地方，天堂去天堂；不好人，他们是赚钱。 مختصر یہ باقی ان کو پوری تفصیل سمجھا دو. ٹھیک ہے. وہ ساجی نے قرآن پاک کیڑا انہاں نوں ترجمے والا دیکھیا انگریزی والا یا چائنیز والا دیکھاں گا لیکن کیڑا ترجمے والا انگریزی والا دے دو. کوئی انہاں اگے پڑھیا ہے وہ کوئی نوبل قرآن انگریزی لایا وہ. چلو میں تو دس دینا پھر. مولانا عبد الماجد دریا بادی ہے، انگلش تفسیر بھی ہے قرآن بھی ہے. مولانا عبد الماجد دریا بادی. دریا بادی ہاں. اور چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تے میں چائنا چ وہ ہے نے مسلم بہت سارے انہاں کو نماز دے بارے قرآن پہ زور لگاؤ، قرآن ترجمے سے پڑھو. چائنیز میں پھر کسی پیر کے ہاتھ نہ لگ جائے. میں کسی ریونڈی کے ہاتھ لگ گیا تو پھر مسلمان نہیں ہوگا. پیر کے ہاتھ لگ گیا تب بھی نہیں. پھر چینی سے جب میں لایا ہاں